آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ وطن اسلام کے نام پہ بنا تھا اور نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو سارے بولو، لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس کہ 75-76 سال گزر جانے کے باوجود نہ ہمیں اسلام ملا، نہ ہمیں اسلامی تعلیم ملی، نہ ہمیں اسلامی معیشت ملی۔ اسٹیٹ بینک پاکستان جب بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے تقریر کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مغرب کا معاشی نظام ختم کر کے اسلام کا معاشی نظام لائیں گے۔ لیکن انگریز، گورا انگریز تو چلا گیا اور یہاں جو کالا انگریز چھوڑ گیا اپنی مانوی اولاد، اس نے آج تک ملک میں اسلامی معیشت کو پنپنے نہیں دیا۔ اب ایک عرصے سے کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کا معاشی نظام غیر سودی بن جائے۔ اس کے لیے وفاقی شرعی عدالت میں ایک رٹ دائر کی گئی۔ اس نے فیصلہ دیا تھا کہ ملک سے سود کا نظام ختم کر دیا جائے۔ پھر اس کے خلاف بینکوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کو بھیجا۔ 25 سال تک سرد خانے میں وہ کیس رہا۔ پھر دوبارہ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ملک سے سودی نظام ختم کر دو۔ لیکن افسوس کہ کچھ بینک پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے، سٹے لے لیا۔ لیکن ہمارے علماء کی کوششوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس حکومت نے اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے جو اپیلیں کی ہوئی تھیں وہ واپس لے لی۔ کچھ بینک ابھی تک سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے۔ تو پرسوں کراچی میں ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی سربراہی میں ملک کے بڑے بڑے بزنس مین، صنعت کار، تاجر اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ اور حکومتی وزراء، ان کا اجتماع ہوا، کٹ ہوا، اور اس میں حکومت پہ زور دیا گیا کہ جو کام ممکن ہے وہ تو کرے۔ چھوٹے پیمانے پر تو سود کو ختم کرے، حکومت سودی قرضے دینا تو بند کرے، کم از کم سودی قرضے دینا تو حکومت کو بند کر دینا چاہیے نا۔ اور جن بینکوں نے سود کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی ہوئی ہے وہ پرائیویٹ بینک ہیں، ان سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی رٹیں واپس لیں تاکہ رکاوٹیں ختم ہوں اور ملک کا معاشی نظام دینی اور اسلامی بنے۔ اور الحمدللہ پہلے یہ شکوہ ہوتا تھا لوگوں کو، حکومت کو، کہ اگر سود ختم کریں تو پھر متبادل نظام کیا ہوگا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، خاص طور پر شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو، انہوں نے متبادل پورا غیر سودی معاشی نظام بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اور کل اسٹیٹ بینک کے گورنر نے، وزیر خزانہ نے یہ انکشاف کیا کہ جو غیر سودی بینک ہیں ان کی سرمایہ کاری پورے ملک کے بینکنگ سسٹم کا 20% ہے۔ گویا کہ ملک میں 20% بینکاری تو غیر سودی ہو چکی ہے، کہو الحمدللہ۔ 20% بینکاری، 5 وہ بینک ہیں جو صرف غیر سودی ہیں اور 17 بینک ایسے ہیں جن کی بعض برانچیں وہ غیر سودی بینکاری کر رہی ہیں۔ ان کا مجموعہ 20% ہے۔ گویا کہ 20%
بینکنگ سسٹم سود سے پاک ہے، تو جب 20% بینکنگ سسٹم سود سے پاک ہو سکتا ہے تو کیا باقی 80% سود سے پاک نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ، ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس لعنت سے جان چھڑواؤ۔ قرآن کہتا ہے سود کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو، خوف خدا کرو، جو باقی ہے سود وہ چھوڑ دو۔ ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جیت سکو گے اللہ سے جنگ، اللہ کے رسول سے جنگ جیت سکو گے؟ یہودی تو نہ جیت سکے۔ ابھی تم نے واقعہ سنا، روز ہر جمعے میں تمہیں یہودیوں کی کارستانیاں سنا رہا ہوں۔ اللہ سے لڑائی نہ بھول لو۔ ملک اس لیے معاشی بحران میں ہے کہ ہم نے اللہ سے لڑائی مول لی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سے لڑائی مول لی ہوئی۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہاں، اب تم کہو گے کہ ہم نے اب تک جو پیسہ سود میں لگایا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ قرآن نے حل بتایا، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ توبہ کر لو، اصل سرمایہ تمہارا ہے، سود چھوڑنا پڑے گا۔ اصل سرمایہ لے سکتے ہو، ایسٹ اپنا لے سکتے ہو۔ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اپنا اصل سرمایہ لو، نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ تمہارا اصل سرمایہ ہڑپ کر جانا تم پر ظلم ہے، اور تمہارا کسی سے سود لینا یہ تمہارا ظلم ہے۔ نہ سود لے کر تم ظالم بنو، نہ اصل سرمایہ ہڑپ کر کے تمہارا مقروض تم پر ظلم کرے۔ اسلام عدل کا دین ہے۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، یہ بینک الحبیب، اس کے جو مالک ہے عارف حبیب، انہوں نے اس میٹنگ میں کہا کہ اب تک جو ہم سود لے دے چکے ہیں ہمیں معافی مل جائے گی اللہ کی طرف سے۔ تو اسے بتایا گیا، علماء کرام نے بتایا کہ التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، توبہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے اس کا گناہ ہے ہی نہیں۔ تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے، بینکوں سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، بینکوں سے مطالبہ ہے، جن بینکوں نے اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف، وہ فی الفور اپنی اپیلیں واپس لیں۔ اور علماء نے یہ طے کیا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے، اگر یہ اپیلیں واپس نہیں لیں گے تو ہم عوام سے کہیں گے ان کا بائیکاٹ کرو، صرف اسلامی بینکوں میں پیسے رکھو، ان کا بائیکاٹ کرو۔ اس کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ اگر انہوں نے اپیلیں واپس نہ لی۔ اور حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ان کو مجبور کرے، یہ اپیلیں واپس لے، سودی قرضے دینا بند کرے، اور جہاں جہاں پر ممکن ہے وہاں سے سود کا خاتمہ کرے۔ سرکاری ملازمین کا جو فنڈ ہے اس کو سود میں لگایا ہوا ہے گورنمنٹ نے، پروویڈنٹ فنڈ، بہبود فنڈ، یہ جو فنڈ ہوتے ہیں جو جمع ہوتے رہتے ہیں سرکاری ملازمین کے، اس کو سود میں گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، اس کو تو ختم کرنا حکومت کا فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ اب یہ تحریک چل پڑی ہے انشاءاللہ، اور ہم سب اس مقصد کے لیے اکٹھے ہیں، اور تاجر بھی چاہتے ہیں، بزنس مین بھی چاہتے ہیں، عوام بھی چاہتے ہیں۔ نہیں چاہتا تو امریکہ نہیں چاہتا،
تو امریکہ کی خوشنودی کے لیے خدا سے مت جنگ کرو، رسول سے مت جنگ کرو، اور آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کا انفرادی کاروبار سود کا ہے تو چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سود کے 36 اجزاء ہیں، کم از کم نقصان یہ ہے کہ سود کھانے والا ایسے ہے جیسے اپنی ماں سے منہ کالا کر رہا ہو، اپنی ماں سے جیسے کوئی منہ کالا کر رہا ہو، سود کھانا ایسے ہے، اتنا سنگین گناہ ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔